بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله وإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. آج ہم حلقہ کشف المحجوب کے اس سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں جو کہ میرے شیخ پیر و مرشد حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شروع فرمایا تھا، اور ان کے شیخ حضرت خواجہ اویس کرنی ثانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پڑھایا تھا. اس طرح شجرے میں جتنے بھی حضرات ہیں بڑے، ان سب نے سبقاً یہ کشف المحجوب کو پڑھا تھا. سبقاً کشف المحجوب کو پڑھا تھا. ان سب حضرات سبقاً کشف المحجوب کو پڑھا تھا. تو اس سلسلے کو ہم آگے چلا رہے ہیں. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی آج ہم ثبوت علم باب پڑھ رہے ہیں. ثبوت علم، جیسا کہ میں نے پہلے حلقے میں عرض کیا تھا کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے. ان کا جو لفظ تھا وہ یہ تھا. تو آج پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کا جو باب ہے وہ ثبوت علم ہے باب. اس میں آپ فرماتے ہیں، غور فرمائیں، علماء کی صفت میں ارشاد الہی ہے کہ اللہ جل شانہ سے اس کے بندوں میں سے عالم لوگ وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی تلاش کرنا ہر مسلمان عورت و مرد پر فرض ہے. اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کو تلاش کرو اگرچہ وہ چین ہی میں ملے، اور یہ جان لو کہ علوم بہت ہی زیادہ ہیں اور انسان کی عمر بہت تھوڑی ہے. علوم بہت زیادہ ہیں، انسان کی عمر بہت تھوڑی ہے. اس لیے تمام علوم و فنون کا سیکھنا انسان پر فرض نہیں ہے. علوم بہت زیادہ ہیں، انسان کی عمر کیا ہے؟ بہت تھوڑی ہے. تو اس لیے تمام علوم اور فنون کو سیکھنا انسان کے لیے کیا نہیں؟ فرض نہیں ہے. ٹھیک، ان کو آگے لے آئیں ذرا جگہ پہ. آپ حضرات کرسی آگے لے آئیں. آصف تم اٹھ جاؤ. تو توجہ فرمائیے، انسان کی عمر کیا ہے؟ کیا ہے؟ انسان کی عمر بہت تھوڑی ہے. تو اس کے لیے تمام علوم اور فنون کا سیکھنا انسان پر فرض نہیں ہے. پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے آج سے 1040 سال سے زیادہ وقت ہو گیا، اور بعض روایات میں ہے کہ 1071 سال ہو گیا. اس وقت یہ فرما رہے ہیں کہ انسان پر تمام علوم سیکھنا فرض نہیں ہے. مثلا علم نجوم، حساب، علم بدیع، صنائع، بدائع کا پڑھنا کچھ ضروری نہیں. ہاں، اگر وہ فرما رہے اگر علم نجوم کا سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ رات میں اوقات نماز معلوم ہو سکے جب گھڑیاں نہیں تھیں، کہ ستاروں کو دیکھ کے آپ اوقات نماز معلوم کر سکیں
علم نجوم فرمایا اس لیے ضروری ہے، ہاں وہ سیکھ لو۔ نجم کہتے ہیں ستارے کو، نجوم کہتے ہیں ستاروں کی جمع۔ تو فرماتے اس لیے پنکھا بند کر دو، یہ اس لیے ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے؟ کہ علم نجوم، اور جس سے رات میں اوقات نماز معلوم ہو سکے۔ اور پھر آگے فرمایا، غور فرمائیں، بیماری سے بچنے کے لیے علم طب، بیماری سے بچنے کے لیے کون سا؟ وراثت کے مسائل معلوم کرنے کے لیے علم میراث۔ بھائی میں نے اس پنکھے کا عرض کیا بہت آہستہ ہوا ہے نا، وہ جل جائے گا۔ اس کے لیے ایک آدمی مقرر ہو، سب کو پریشانی ہوتی ہے، جو یہاں نئے حضرات آتے ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ علم میراث، حیض و عدت وغیرہ کے سیکھنے کے لیے علم فقہ۔ غرض علم کا سیکھنا اس قدر فرض ہے جس سے عمل درست ہو، کیونکہ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو غیر مفید علم سیکھتے ہیں۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ قرآن کہتا ہے قدرتی، اس دفعہ جو جمعرات کا درس تھا وہ بھی قدرتی اسی پہ آ گیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ علوم سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دیتا ہے اور کوئی فائدہ نہیں دیتا، ایسے علوم سیکھتے ہیں۔ ہارون رشید کے دور میں ایک آدمی آیا تو کہنے لگا کہ میں نے ایک فن پہ محنت کی، ایک علم پہ محنت کی ہے، اور وہ فن پہ یہ محنت کی ہے، اس فن پہ یہ محنت کی ہے کہ سوئی کے ناکے میں سے، سوئی کے سوراخ میں سے ایک باریک سوئی میں میرا اتنا نشانہ مضبوط ہے کہ ایک باریک سوئی میں اس میں سے گزرا سکتا ہوں۔ سوئی ہے، اس میں سے باریک سوئی اس میں سے گزر سکتی ہے، اور میں سوئی کو کڑا کروں گا، دوسری باریک سوئی اس میں سے نشانے کے طور پہ گزار کے دکھا سکتا ہوں۔ تو ہارون نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس نے مشق کی تھی، وہ علم اتنا سیکھا تھا اور اس علم پہ اتنی محنت کی تھی، اس نے ویسا کر کے دکھا دیا۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ اس کو اتنے درے لگاؤ اور اتنے اس کو درہم انعام دو۔ اب وہ کہنے لگے حیران کن بات ہے کہ اتنے درے لگائیں اور اتنے درہم انعام دیں، یہ کیسی عجیب بات ہے۔ کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ اس شخص نے ایسے علم پہ محنت کی ہے جو اس کو آخرت میں نفع نہیں دے سکتا، اور اس پہ جان کھپا دی، کیونکہ اس نے اپنا ایک فن دکھایا ہے، میرے پاس کچھ انعام حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، غریب آدمی، اس لیے اس کو اتنے درہم دے دو۔ اور غربت کا معنی یہ نہیں ہے کہ ایسے علم پہ محنت کرے جو اس کو آخرت میں نفع نہ دے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا اس دفعہ درس میں، زمزم پیتے ہوئے سب سے پہلی جو دعا کی ہے اور مانگی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ زمزم پیتے ہوئے سب سے پہلا چیز جو پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اور قرآن پاک کی آیت کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ وہ لوگ وہ ہیں جو ایسے علوم سیکھتے ہیں، انہیں کوئی نقصان تو دیتے، نفع نہیں دیتے، نفع نہیں دیتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہ مجھے ایسے علم سے بچا، مفہوم ہے جو مجھے دنیا میں نفع نہ دے، جو آخرت کے نفع سے مجھے محروم رکھے، اللہ مجھے ایسے علم سے بچا۔ تو پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی اگلی بات سنیں، فرماتے ہیں کہ ایسے غیر مفید علم کی انہوں نے مذمت فرمائی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ آگے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمائی ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔
پس تھوڑے علم کی مدد سے بہت سا علم حاصل کرنا، پس تھوڑے علم کی مدد سے بہت سا عمل کرنا، اور ضروری ہے کہ علم کے ساتھ عمل بھی ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عابد علم دین کے جانے بغیر خراس کے گدھے جیسا ہے۔ خراس کہتے ہیں چکی کولو والے کو، اس کے پاس علم نہیں ہے، صرف عبادت ہے، وہ اسی کی طرح ہے۔ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بے علم عابدوں کو خراس کے گدھے سے مشابہ فرمایا۔ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کتنا ہی گھومے اپنے پہلے ہی قدم پر رہتا ہے، آگے راستہ طے نہیں کر سکتا۔ میں نے عوام الناس کا ایک گروہ دیکھا ہے، اب پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنا مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ میں نے عوام الناس کا ایک گروہ دیکھا ہے جو علم کو عمل پر فضیلت دیتے ہیں، اور دوسرا گروہ عمل کو علم پر، لیکن یہ دونوں امر باطل ہیں، اس لیے کہ علم کے بغیر عمل نہیں سمجھا جاتا، بلکہ عمل اس وقت ہوتا ہے جب علم اس کے ساتھ شامل ہو، اور علم بھی وہ ہو جو صحیح علم ہو۔ دیکھیں آج ایک عجیب بات چلی ہے، اور مجھے کئی لوگ بتاتے ہیں، کہنے لگے کہ ہم ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ میں کئی لوگوں کو روک دیتا ہوں، مت پڑھو۔ اب آپ کہیں گے یہ ترجمے کے ساتھ قرآن پاک روکتا ہے؟ بھائی میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک نہیں روکتا، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے، لیکن کسی سے پڑھنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کس کا ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ دنیا کی تاریخ میں ایک چیز اٹھا کے دیکھیں، آپ ایک چیز اٹھا کے دیکھیں، اور یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یادداشتوں میں ایک بات لکھی ہے، عجیب بات لکھی ہے۔ فرمایا کہ میں نے دنیا کے ایسے لوگ دیکھے جن کے پاس علم کے سمندر تھے، لیکن اس سمندر میں لوگ ڈوب گئے، پار نہ اتر سکے کہ اس علم کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ خود قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس قرآن کو پڑھ کے بہت سے لوگ ہدایت پا جائیں گے، بہت سے گمراہ ہو جائیں گے۔ خدا جانے قرآن سے بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ قرآن راہ ہدایت ہے، لیکن قرآن خود فرما رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ سمجھنے کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن تو سراپا ہدایت ہے، قرآن تو نور ہدایت ہے، لیکن اس سے گمراہ وہ ہوتے ہیں جو اس کو اپنے مزاج سے، اپنی سمجھ سے بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ قرآن سے لے کر حدیث، حدیث سے لے کر فقہ، فقہ سے لے کر تفسیر، تفسیر سے لے کر سوانح کسی اللہ والے کی، یہ ایسی چیزیں ہیں، ملفوظات و معقولات اور منقولات، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان خود نہ پڑھے، کسی سے پڑھے۔ اسی بات کو پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، بلکہ عمل اس وقت ہوتا ہے جب علم اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے، انسان اس وجہ سے ثواب کا مستحق ہو سکے۔ جیسا کہ مثال دے رہے نماز کے، جب تک کہ انسان کو اپنے ارکان طہارت، پاک پانی کی پہچان، قبلہ کی شناخت، نیت کی کیفیت، نماز کی ارکان کا علم نہ ہو، وہ نماز ہی نہیں ہوتی، پس وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ پس جب علم در حقیقت علم ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، جب علم در حقیقت، جب عمل در حقیقت علم ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، تو کسی طرح جاہل عمل کو علم سے جدا کر سکتا ہے۔ جو لوگ علم کو عمل پر فضیلت دیتے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ عمل کے بغیر علم نہیں کہلاتا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اہل کتاب میں ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، گویا کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ اس آیت میں اللہ نے بے عمل عالم کا نام عالموں سے نکال دیا ہے، کہ ایسے اس لیے کہ علم کا سیکھنا، اسے یاد کرنا، یہ سب امور عمل میں شامل ہیں، اس وجہ سے انسان کو اس پر ثواب ملتا ہے۔ اگر عالم کا علم اس کے قول و فعل سے کوئی تعلق نہ رکھے
تو اس میں کچھ بھی ثواب نہیں ملتا۔ اس بات میں دو گروہ ہیں۔ اول وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو علم کی بدولت مرتبہ سمجھتے ہیں، ان کے اعمال کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے اور علم کی تہہ تک نہ پہنچ سکتے ہوں، عمل کو اس سے جدا کرتے ہیں۔ یہ لوگ نہ علم رکھتے ہیں نہ عمل، یہاں تک کہ جاہل اور بے وقوف ہیں۔ یہی سمجھنے لگتا ہے کہ قول علم نہیں بلکہ عمل کی ضرورت ہے۔ دوسرا اگر وہ کہتا ہے کہ علم کی ضرورت ہے، عمل نہیں چاہیے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پتھر راستے میں پڑا دیکھا، اس پر لکھا تھا مجھے الٹ کر پڑھ، اس پر لکھا تھا مجھے الٹ کر پڑھ۔ تو فرمانے لگے میں نے اس کو الٹ کر پڑھا تو لکھا ہوا تھا تو جانی ہوئی چیز پر عمل نہیں کرتا، بس تو کیسے اس چیز کو ڈھونڈتا ہے جسے تو نہیں جانتا؟ تو جانی ہوئی چیز پر عمل نہیں کرتا، پر تو کیسے اس چیز کو ڈھونڈتا ہے جسے تو نہیں جانتا؟ یعنی جس کو تو جانتا ہے اس پر عمل کر تاکہ اس کی برکت سے نامعلوم کو معلوم کرے۔ اور انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کا کام علمی باتوں میں غور و غوص کرنا، جہلاء کا کام ان باتوں کو نقل کرنا ہے۔ اس لیے جہالت کے لوازم عالموں میں نہیں ہوتے، اور جو لوگ علم سے مرتبہ اور دنیا کی عزت طلب کرتے ہیں وہ عالم نہیں ہوتے، کیونکہ مرتبہ اور دنیا کی عزت جہالت کے لوازم میں ہے، اور کوئی درجہ علم کے درجے سے زیادہ بلند نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر علم نہ ہو انسان کسی بھی لطیفہ رحمانی کو پہچان نہیں سکتا، اور جب علم موجود ہو تو سب مقامات اور مشاہدات اور مراتب کے مقابل ہوتا ہے۔ پہلی فصل میں نے پڑھی ہے، اس کی اب تشریح عرض کرتا ہوں۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی جو بات فرمائی ہے وہ یہ فرمایا کہ بھائی دیکھو عمر تھوڑی ہے، عمر تھوڑی ہے، اور جب عمر تھوڑی ہے تو اس کے لیے وہ چیزیں سیکھ لو جو دنیا میں کچھ تھوڑے سے آپ کے روزگار کا ذریعہ بنے اور آخرت کی ہمیشہ کی آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ۔ تو پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا، پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی 18ویں نسل میں، 18ویں لڑی میں، یعنی آپ کے وصال کے بعد، اس میں بھی ایک بات ضمناً عرض کرتا جاؤں۔ عمومی کتابوں میں آپ کی لا ولد ہونے کے بارے میں ہے، ایک کتاب میں ہے کہ آپ نے شادی نہیں کی۔ اب تک میری نظر میں شیخ کے بارے میں تقریباً 82 سے زیادہ کتابیں گزری ہیں مختلف زبانوں میں، جن میں فارسی، انگلش، اردو، اور یہ خود کشف المحجوب بہت زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا۔ جو حضرت کی زندگی پہ کتابیں ہیں، کشف المحجوب تو حضرت کی کتاب ہے نا، جو شیخ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھی کتاب ہے، اس میں یہ بات تواتر سے ہے کہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی شادی نہیں تھی، جبکہ شادی تھی بعض کتابوں میں آتا ہے۔ پھر یہ بات آتی ہے کہ آپ کی اولاد نہیں تھی، آپ لا ولد تھے۔ بعض مضبوط روایات میں یہ بات آتی ہے، اور میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کشفی روایات ہیں، وہ صاحب کشف درویش تھے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے خود پوچھا ہے کہ شیخ لوگوں کو میں اگر اپنا تعارف کرواتا ہوں کہ میں پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی حسب نسب میں سے ہوں، آل میں سے ہوں، وہ کہتے ہیں جی کتابوں میں تو ہے کہ آپ کی اولاد تھی ہی نہیں۔ تو شیخ نے فرمایا میری اولاد اور میری بیوی وہی غزنی میں رہ گئے تھے، غزنی افغانستان میں، جہاں حجویر اور جلاب ہے، وہی رہ گئے تھے، اور تم بھی انہی میں سے ہو۔ ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ
کو اللہ جل شانہ نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے غم کا ایک حصہ عطا فرمایا تھا، جو بڑی غور طلب چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک ہے ذکر رسول اور ایک ہے فکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر رسول اذکار، صلاۃ والسلام، درود پاک، عبادات، اعمال، نماز، روزہ، حج، فرائض، واجبات، زندگی کا سارا نظام اوڑھنا بچھونا، یہ ذکر رسول ہے۔ اور ایک ہے فکر رسول۔ فکر رسول یہ ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، غار حرا میں کس مقصد کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے، اور جس پہ علماء کرام نے، بڑے بڑے محدثین نے صدیوں سے لکھا ہے کہ غار حرا میں بعض اوقات کہتے ہیں 2 ہفتے کا راشن ہلکے سے جاؤ اور تھوڑا سا پانی آپ ساتھ لے جاتے تھے۔ 2 ہفتے تک قریش کی زندگی سے، قریش کے محلے سے آپ دور رہتے تھے۔ وہاں غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ کبھی آپ نے اس پہ سوچا؟ غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ کبھی اس پہ غور فرمایا؟ آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جو تشریف لے جاتے تھے، تو غار حرا میں آپ جا کے وہاں آپ کے اندر ایک غم تھا، ایک فکر تھا اور ایک درد تھا۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ فرماتے 40 سال کی عمر میں۔ نہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے نبوت اس وقت ملی جب حضرت آدم علیہ السلام کا خمیری پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت نبوت ملی۔ مجھے نبوت اس وقت ملی جب آدم علیہ السلام کا خمیری پیدا نہیں ہوا تھا۔ اگلی بات، جب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھا لیا، روایات میں ہے کہ سالہ سال، بعد میں ہے کہ 40 سال تک روتے رہے، اور ایک دفعہ عرش پہ نظر اٹھائی، دیکھا تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھا کہ کوئی ایسی ہستی تو ہے جس ہستی کا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور ضمناً ایک بات اور بھی عرض کروں، جتنے بھی انبیاء آئے، ہر نبی کے نام سے پہلے کلمہ آیا ہے، آدم صفی اللہ، موسیٰ روح اللہ، کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ہر نبی کے ساتھ آیا ہے، آتا گیا ہٹتا گیا، آتا گیا ہٹتا گیا۔ جب یہی کلمہ میرے آقا کے ساتھ آیا ہے، قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ میرے آقا کا اعزاز ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے، جو قیامت سے پہلے نہ کسی نبی کو ملا ہے نہ ملے گا۔ یہ حصہ صرف آقا کملی والے کے ہاتھ کا تھا۔ جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، فکر کے لیے، مراقبے کے لیے، تفکر کے لیے، تدبر کے لیے۔ پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو وہ حصہ ملا ہے۔ ایک دفعہ میں نے ایک بات عرض کی تھی، ہزاروں سالوں میں فن تصوف میں، شریعت میں، طریقت میں ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئیں، وجود عالم میں کہیں اس کا نام نہیں۔ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی طریق پہ، آپ کے مقام پہ آئے، ان کا نام نہیں۔ آخر اس درویش کا نام اور اس کی کتاب کا تذکرہ میرے رب نے باقی کیوں رکھا؟ ایک بڑا اہم نقطہ ہے۔ کشف المحجوب باقی ہے،
اس کا فیضان باقی ہے، تا قیامت باقی رہے گا۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ تھی، پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو وہ غم مصطفیٰ کا حصہ مل گیا تھا، وہ فکر رسول کا حصہ مل گیا تھا۔ اماں فرماتی ہیں، آمنہ سبحان اللہ قربان جائیں، وہ ماں ہی کیا ہوگی جس کے بطن مبارک سے ایسا عظیم بچہ پیدا ہوا۔ فرماتی ہیں جب بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے، میں نے غور سے قریب ہونٹ لگائے، اپنے کان لگائے تو امت کی بخشش کی دعا فرما رہے تھے۔ اور جب اس دنیا سے اللہ کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے ہیں تو اس وقت بھی وہی غم تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کملی والے کو ہم نے ساری زندگی غم میں اور ہم میں دیکھا۔ وہ کیا غم اور ہم تھا؟ وہ تو وہ تھے جن کے لیے ساری کائنات بنی، جو وجہ کائنات وہ دانائے سبل ختم رسول مولا کل، کہ جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی اسینا۔ وہ تو وہ تھے، ان کے اندر ایک غم تھا، اور وہ غم تھا امت کے آخری فرد کہ ہم بیٹھے ہیں، کہ یا اللہ امت کا یہ آخری فرد ہے، اس کی کہیں آخرت برباد نہ ہو جائے۔ یہ غم تھا امت کے اس آخری فرد کا غم تھا۔ نہ کل کی بات ہے، کل میں نے ظہر پڑھی، عصر پڑھی، عصر نہیں ظہر، مجھے دوستوں سے بڑا شکوہ ہوا۔ یہ میں کشف المحجوب کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، ساری تفسیر عرض کر رہا ہوں، یہ بات بھی اسی کے ضمن میں آ رہی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کتاب کو جو عالم میں وجود بخشا ہے، باقی رکھا ہے، کیا میرے اللہ کے امر کے بغیر باقی رہ سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اس کے اندر فکر صحابہ اور فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس واقعے سے سنیں۔ میں نے عرض کیا ظہر کی نماز کے لیے ہماری نیچے لیبر جو ہے نا مستریوں کی، یہ ٹائلیں لگا رہی ہے نیچے بیسمنٹ میں، انشاءاللہ ہم جلدی وہاں شفٹ ہو جائیں گے، اس کا کام مکمل ہو جائے گا، درس کا سلسلہ وہاں ہوا کرے گا۔ جمعرات کے درس میں احباب زیادہ ہوتے ہیں تو جگہ پوری نہیں ہوتی۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر فرد محبت اور پیار سے ان کو کہہ دیتا کہ نماز کا وقت ہے، اب نماز پہ آئیں۔ تسبیح خانے میں بندہ آ کے نماز نہ پڑھے، اس سے بڑی محرومی بھی ہے۔ جیسے کوئی بندہ بیت اللہ کی خدمت کر رہا ہو اور بیت اللہ میں جماعت کھڑی ہو گئی ہو اور وہ بیت اللہ کی جماعت سے محروم ہو، اس سے بڑی محرومی ہے کوئی؟ تسبیح خانے نے پورے عالم امت کی انسانیت کے ہر فرد بغیر رنگ کے، نسل کے، مذہب کے، فرقے کے، کہ ہمارے ہاں پہچان رنگ، نسل، مذہب، فرقے کی نہیں ہے، بغیر کسی فرق کے پورے عالم کی ساری انسانیت کے سکھ، ان کی راحت اور ان کو کملی والے کے عشق دینے کا عزم کیا ہے، اتباع دینے کا عزم کیا ہے۔ اور تسبیح خانے کا یہ عزم ہو اور تسبیح خانے کی نیچی کی منزل میں مستری بغیر نماز کے کیلولا کر رہے ہوں اور فارغ بیٹھے ہوں، کیلولا کر رہے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کیا، میں نے کہا دکھ کی بات ہے۔ پھر دوسری عرض کیا، میں آیا، ہمارے یہاں ابکری کے دفتر کے ساتھ اسٹور ہیں، اے سی فریج وغیرہ کے، وہ جوان موبائل کے اوپر موسیقی لگا کے بیٹھا، لوہے کی ریڑھی جس پہ اے سی وغیرہ اٹھاتے ہیں اس کے اوپر بیٹھا سن رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی مجھے بڑا دکھ ہوا، نماز کا وقت تھا، وہ نماز پہ آ جاتا، کہ ہمارے محلے میں دائیں بائیں جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے کوئی فرد بے نمازی نہ رہے، ان میں سے کوئی فرد درود پاک سے محروم نہ رہے، ان میں سے کوئی فرد کملی والے کے عشق سے محروم نہ رہے، ان میں سے کوئی فرد جہنم میں نہ جائے، حتیٰ کہ یہ غیر مسلم بھی یہ بھی جہنم میں نہ جائیں، کملی والے کی محبت اور اتباع اور آپ کی غلامی کا ہار ان کے گلے میں آ جائے۔ ہمارا تو یہ جذبہ ہو، یہ جذبہ تھا،
پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا جو اس میں موجود ہے، جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ دیکھو عمر تھوڑی ہے، زندگی کی عمر تھوڑی ہے، اس عمر میں خیال کرنا وہ چیز سیکھ لینا جو دنیا اور آخرت کی خیر اور نفع کا ذریعہ بنے۔ پھر قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا کہ اللہ کے ہاں اس علم کی کوئی قیمت نہیں جو کوئی فائدہ نہ دے، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا، اور آپ نے پناہ مانگی ہے، آپ نے پناہ مانگی، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ اب اس سلسلے میں ایک حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی 18ویں لڑی سے میں اس وقت بات عرض کر رہا تھا، آپ کی 18ویں لڑی کے ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ مصطفیٰ بن یحییٰ المخزومی، شیخ مصطفیٰ بن یحییٰ تو ان کو عام طور پہ شیخ مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، شیخ مصطفیٰ مخزومی کہتے ہیں، 18ویں لڑی کے بزرگ ہیں آپ کی نسل کے۔ تو شیخ میرے حضرت پیر علی حجویری، میرے پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ میں پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی 40ویں لڑی کی 40ویں پشت میں سے ہوں، یعنی مجھ سے پہلے 40 پشتیں گزری ہیں۔ تو شیخ مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ جو ثبوت علم کا باب ہے اس میں عجیب بات فرماتے ہیں کہ علم نفع والا کسے کہتے ہیں؟ شیخ نے کیوں فرمایا عمر تھوڑی ہے، علوم کا سیکھنا، ہر علم کا سیکھنا انسان پر فرض نہیں، صرف وہ علم سیکھو جو نفع دے۔ تو شیخ نے فرمایا پتہ یہ کیوں فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ علم سیکھو جو قبر کے گڑھے میں کام آئے، وہ علم سیکھو جو نام اعمال تلوانے میں کام آئے، وہ علم سیکھو جو آخرت میں کام آئے، وہ علم سیکھو جو آخری وقت میں کلمہ نصیب کرا دے۔ اور پھر فرمایا شیخ مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری زندگی کے مشاہدات و تجربات میں یہ بات ہے، آدمی ایسا علم سیکھتا ہے جس سے دنیا تو ملتی ہے آخرت نہیں ملتی، فرمایا آخری وقت میں نے ایسے لوگوں سے کلمہ سلب ہوتے دیکھا ہے، سلب کہتے ہیں چھینتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے۔ ایسے لوگوں سے کلمہ سلب ہوتے میں نے دیکھا ہے، اس کلمہ سلب ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے علم وہ حاصل نہیں کیا تھا جس علم سے آخرت کا نظام سنور سکے۔ میں آپ کو ایک بات بار بار آپ کو منت کیا کرتا ہوں، اپنی نسلوں کا خیال رکھو، انہیں ایسا علم دے جاؤ، انہیں ایسا علم دے جاؤ۔ میں اس دن افتخار راجہ نیرو سرجن تھا پاکستان کا بڑا، کسی نے شاید نام سنا ہو، بڑا عجیب آدمی تھا۔ ملتان کا جو جہاز گرا تھا فوکر کا، اس میں وہ بھی تھا۔ میانی صاحب نے حمید نظامی کی قبر کے ساتھ، نوائے وقت والا، اس کی قبر کے احاطے میں تھوڑا سا ادھر اس کی قبر تھی، میں اس کی قبر پہ کھڑا ہوا تھا، ساتھ میں احباب بھی تھے، میانی صاحب میں جانا میرا اکثر ہوتا ہے۔ اس کی قبر میں میں کھڑا تھا تو سوچ رہا تھا دنیا کے بڑے بڑے دماغ کے علوم حاصل کیے، بڑے بڑے وہ آپریشن کیے جن کو دنیا تحیر حیرت قدا تھے، ایسے ایسے کام کیے جس میں دنیا پریشان اور حیران تھی، لیکن وہ علوم سارے کے سارے قبر میں کام کر، اس علم نے قبر میں کام نہ دیا۔ ہم کسی کی فتویٰ نہیں دے سکتے، وہ مولا کریم ہے کس کو معاف کر دے، میں تو ظاہر کے علوم پہ عرض کر رہا ہوں کہ اس علم نے قبر میں کام نہ دیا۔ آج پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ یہ غم لے کے بیٹھے ہیں، کملی والے کا غم، اور یہ فکر لے کے بیٹھے ہیں، یہ غم ہے اور یہ فکر ہے جو ہم اور غم تھا۔ صحابہ کرام میں سے جتنے بھی صحابہ تھے، ارے نماز کا حکم تو اس وقت ہے اللہ والو جب معراج پہ تشریف لے گئے، روزے کا حکم بعد میں آیا، کیا خیال ہے؟ شراب کی حرمت کا حکم بھی بعد میں آیا، آہستہ آہستہ احکامات بدلے۔ صحابہ کرام کی عبادت کیا تھی؟ کبھی سوچا صحابہ کرام کی عبادت کیا تھی؟ کیا عبادت کرتے تھے؟
ایک عبادت تھی، اور وہ یہ عبادت تھی وہ تھی غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ قبری والے کے دل میں جو غم اور ہم تھا اور کڑھن تھی اور درد تھا. حضرت خدیجہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ روتے تھے، اور ایسے روتے تھے آپ کے سینے میں سے ایسی آواز نکلتی تھی کہ خود میرا سینہ گھٹ جاتا تھا، میرا دم نکلنے پہ آ جاتا تھا. بخشی بخشائی ہستی ایسا روئے کہ چٹائیاں تر ہو جائیں، آپ کے چہرے پہ نشان پڑ جائے، اتنی دیر کھڑے ہوں کہ پاؤں پہ ورم آ جائے. کس کے لیے روتے تھے؟ امت کے لیے، امت کے لیے روتے تھے. اور پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی حیات میں یہ بات آتی، آپ کی زندگی میں آپ کا ایک وقت ہوتا تھا جس میں کوئی آپ کے وقت میں خلل دخل نہیں دے سکتا تھا. ایک وقت ہوتا تھا، اس وقت میں تنہائی میں بیٹھ کے صرف ایک بات ہوتی تھی کہ یا اللہ پوری امت کو معاف کر دے، اور اللہ میری جو عبادت ہے اس کا ثواب میں نے پوری امت کو پہنچایا. یا اللہ تو مجھے تو اپنی رحمت سے معاف کر دے، لیکن یا اللہ جو تو نے مجھے عبادت کی توفیق دی، شیخ بہت عبادت کرتے تھے، جو عبادت کی توفیق دی اللہ میں اس کا سارا ثواب امت کو پہنچاتا ہوں. یا اللہ اگر تیرے قانون میں کافر کو بھی پہنچانے کا حق ہوتا اللہ میں کافر کو بھی پہنچا دیتا، لیکن تیرے قانون میں کافر کو پہنچانے کا حق نہیں ہے کہ کافر جو ہے اس نے کلمہ نہیں پڑھا. اے اللہ ان کو کلمہ نصیب کر کے ان کو بھی میں پہنچاتا ہوں. ایک وقت پورا کا پورا نکالتے تھے. ان کی زندگی اٹھائیں، پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی ایک غم سے بھری ہوئی ہے، ایک دکھ سے بھری ہوئی ہے. وہ غم اور دکھ یہ نہیں تھا کہ مال اور چیزیں کیسے بڑھیں، وہ غم اور دکھ یہ تھا امت کا ہر فرد اور امت کا ہر طبقہ، فقیر غریب امیر رئیس مالدار سیاہ کالا، کسی قوم کسی رنگ کسی نسل کسی علاقے کا، یا اللہ وہ جہنم کی آگ میں نہ چلا جائے. یہ غم تھا ان کے اندر. اس غم کی وجہ سے کہتے تھے بھائی یہ علم پڑھ لو یہ علم نہ پڑھو. کہتے چلو تم نجوم کا علم پڑھ لو، ستاروں کا علم پڑھ لو. اور آگے وضاحت بھی فرمائی ہے شیخ نے، وہ اس لیے پڑھو تم ستاروں کی پہچان کر سکو، نماز کے اوقات ڈھونڈنے کے لیے، عبادت کے اوقات ڈھونڈنے کے لیے. جبکہ گھڑیوں کا نظام نہیں تھا، سارے نظام جو ہیں وہ ستاروں اور جو ہیں زمین کے چاند اور سورج کے عروج و زوال سے چلتے تھے. اور آگے فرمایا کہ ہاں تم اگر چاہتے ہو تو پھر تم ایسا کرو، بیماری سے بچنے کے لیے علم طب کا جو ہے طب کا علم، اور وراثت کے مسائل کے لیے تم میراث کا علم حاصل کر لو. اور فرماتے ہیں پاکی ناپاکی بھی ضروری ہے، حیض اور عدت وغیرہ کے سمجھنے کے لیے علم فقہ کو سیکھ لو. یعنی وہ چیزیں ہیں جن سے آخرت کا نظام سنور رہا ہے. پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے یہ غم ہمارے اندر منتقل کیا، اس غم کو سمجھیں. اور یہی غم تھا جس غم کی برکت سے آج اللہ جل شانہ نے حضرت شیخ پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے نام کو روشن اور باقی رکھا ہے، اور قیامت تک باقی رہے گا، اور اس کتاب کے فیضان کو باقی رکھا ہے. اب اگلی بات جو پیر صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ یہ فرماتے ہیں، اور ایک بات بڑی عجیب فرمایا جس کے ساتھ علم ہے عمل نہیں، علم ہے عمل نہیں. اس کی مثال ایسے ہے، اس کی مثال. اور پھر ایک اور مثال فرمائی کہ عابد علم دین کے جانے بغیر وہ شخص جو تسبیحاں تو پھیرتا ہے، تسبیحاں پھیرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، لیکن اس کے پاس علم دین نہیں ہے، تو فرمایا وہ ایسے ہے جیسے کہ کولو والے کا گدھا. بڑی سخت مثال دی ہے، بڑی سخت مثال دی ہے. وہ ایسے ہے جیسے کہ کولو والے کا گدھا. آگے پھر وضاحت فرمائی
کہ اس کے قدم جہاں سے اٹھے تھے وہیں آ کے لگے، یعنی وہ گھومتے گھومتے راستہ طے نہیں کر سکا، وہیں کے وہیں کھڑا رہا جہاں سے صبح چلا تھا۔ یہ کیوں فرمایا؟ اتنا گرم پانی بھی نہیں کہا تھا، یہ کیوں فرمایا؟ اس کو ذرا سوچیں، یہ کیوں فرمایا؟ شیخ نے اپنی کتاب کے پہلے باب میں نے آپ کو یاد ہوگا، جو کشف المحجوب کے حلقے میں آتے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ شیخ نے اپنی کتاب میں ایک بات فرمائی کہ میری کتاب کشف المحجوب کو لوگوں نے پلٹ کے اپنے نام سے شائع کر دیا، یاد ہے؟ اچھا، ایک اور بات بھی آپ کو یاد ہوگی کہ شیخ نے بہت سے فرقوں کا نام لیا، ایسے فرقے ہیں جو کہ تصوف کے نام پہ دین کو برباد کر رہے ہیں، یاد ہے؟ اس کتاب میں آپ نے سنا کیوں اللہ والو کہ تصوف کے نام پہ، دین کے نام پہ، شریعت کے نام پہ آپ نے جو ہے ایسے لوگ ملے جنہوں نے برباد کر دیا دین کو، شریعت کو۔ ایک بہت بڑے محدث تھے، وہ کہتے تھے گان اور بان سے بچنا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت گان بان کیا ہے؟ تو کہنے لگا یہ صاحبزادگان جو ہیں جتنا دین کا نقصان انہوں نے پہنچایا ہے اتنا کفر نے نہیں پہنچایا۔ تم پوچھا شیخ وہ کیسے؟ یہ کس نے فرمایا؟ پیر نصیر الدین نصیر گولوی رحمت اللہ علیہ، جو ابھی فوت ہوئے ہیں، بڑے اللہ والے تھے، 7 کلام کے شاعر تھے، 7 زبانوں کے شاعر تھے، اور وہ اکثر جو دین کے اندر بدعات آ گئی تھیں ان کا ازالے کے لیے تقریریں بہت سخت کرتے تھے، اس لیے اہل سنت کے سٹیج پہ ان کو ناپسند کیا جاتا تھا۔ پیر نصیر الدین نصیر گولڑی رحمت اللہ علیہ جو ابھی فوت ہوئے ہیں، پچھلے سال ہوئے ہیں غالباً، پچھلے سال، تو ایسے لوگ جنہوں نے دین کے نام پہ شریعت کو گمراہ کیا۔ یہ بڑی امام جو تھے نا، نور پور شاہ تھا، نور پور شاہ جہانگیر کے دور میں۔ آج میں اس کے بارے میں ایک بات عرض کروں۔ نور پور شاہ تھا، جہاں بڑی امام کا مقبرہ ہے، نور پور شاہ تھا اس کا نام۔ جہانگیر کے دور میں یہ تشریف لائے ہیں، ان کا جو دور گزرا ہے بڑی امام کا، ان کا نام تھا عبد اللطیف۔ عبد اللطیف، ان کی اولاد نہیں تھی، 4 خلفاء تھے جو ان کے بعد جانشین بنے۔ ان کی ترپت میں ایک شخص بہت عرصہ، بابا ولایت شاہ نانگا، مری کے قریب ایک جگہ ہے، پہاڑی تھی، وہ 60 کے بعد فوت ہو گئے، 80 سال کی عمر کے قریب، بالکل ننگے ہوتے تھے، بالکل ننگے۔ جو شخص ان کے پاس جاتا تھا ان کے بارے میں مشہور تھا، اینک گھڑی ہے، گاڑیاں کسی کسی کے پاس ہوتی تھیں، گاڑیاں تو ہوتی تھیں، رتھوں اور ٹانگوں کے اوپر، گھوڑوں کے اوپر پہاڑوں پہ لوگ چل کے جاتے تھے، خچروں کے اوپر۔ کسی کی گاڑی اگر آ گئی تو وہ کہتے ہیں ان کے سامنے نہ کرنا، وہ اسی جو چیز آپ کو ان کو نظر آئے گی وہ مانگ لیں گے۔ اور لاٹھیاں ان کے پاس پڑی ہوتی تھی، بندوں کو لہو لہان کر دیتے تھے، خون کر دیتے تھے، نہ نماز پڑھتے تھے، نہ نماز پڑھنے دیتے تھے، نہ روزہ رکھتے تھے، نہ رکھنے دیتے تھے، نہ ذکر کرتے تھے، نہ کرنے دیتے تھے۔ ان کے پاس ایک دلیل تھی، وہ کہتے تھے یہ نماز، روزہ، ذکر، تسبیح جو ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور مسافر پہ یہ ساری چیزیں جو ہیں معاف ہیں، ہم تو مسافر ہیں دنیا آخرت کے۔ ان گمراہ فرقوں کا تذکرہ اس میں کیا، سنا تھا آپ نے، آگے بھی آئے گا۔ وہ گمراہ لوگ جو علم شریعت کو کچھ نہیں سمجھتے، جو کہتے ہیں صرف عمل کر لو، اور عمل بھی وہ جو ان کے مزاج کا ہو،
پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اس سے منع فرمایا ہے. فرماتے ہیں جس عابد کو دین کے جانب بغیر علم پہ دیکھو سمجھ لو کہ وہ اس کے خراش کے خر کی طرح ہے کہ اس کی کوئی پاؤں نہیں کوئی سر نہیں. کبھی بھی اپنی مرضی سے کوئی کتاب نہ پڑھے. یہ میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اور ایک واقعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا آج پھر سنا دیتا ہوں. یہ مزنگ جو ہے حجویر کا ایک محلے کا نام ہے. حجویر کے ساتھ ایک بستی تھی مزنگ. اور کن کی وجہ سے مشہور ہوئی؟ شاہ ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ ٹیمپل روڈ پہ ماما کبابا والوں کے ساتھ اندر گلی میں ان کی تربت ہے, ان کا روزہ ہے. ان کی وجہ سے یہ مزنگ کا علاقہ مشہور ہوا. ان کی وجہ سے شیخ درس سے ہدایت دے رہے تھے, ایسے درس دے رہے تھے جیسے آپ حضرات بیٹھے ہیں. شیخ ایسے بیٹھے تھے اسی مزنگ کے علاقے میں بیٹھے تھے. ایک دم خاموش ہو گئے اور ادھر ادھر مجمع میں دیکھنے لگے. شاہ ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ کی بات عرض کر رہا ہوں. بڑے عجیب صاحب کمال درویش تھے, اللہ کے بڑے بندے تھے. وہ بندے تھے جن کے اندر غم آخرت تھا اور فکر مصطفیٰ تھا. یہ فکر مصطفیٰ تھا تو مخلوق خدا کو اللہ کی طرف متوجہ کر رہے تھے. پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی یہ خاص بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اندر فکر مصطفیٰ تھا. خاموشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے. مجمع سے پوچھا کوئی نو وارد آیا ہے, نیا آدمی آیا ہے؟ انہوں نے دیکھ دیکھ کے فرمایا ہاں شیخ ایک جوان آیا ہے, ایک جوان آیا ہے. بھئی یہ پنکھے چل رہے ہیں یہ بند ہے. وہ بھی بار بار عرض کر رہا ہوں جل جائیں گے. مجھے احساس اس لیے ہو رہا ہے کہ چندے کا مال نہیں ہے. بار بار مجھے احساس ہو رہا ہے چندے کے مال اور اپنے مال میں فرق ہوتا ہے نا. کیوں بھائی؟ میں بار بار آپ کو احساس دلا رہا ہوں نہ چل رہے ہیں یہ اس طرح جل جاتے ہیں. ابھی تک باہر صندوق سے تو لگائی نہیں ہے. دعا کرو کہ میں کبھی نہ لگے. اچھا جی توجہ فرمائیں. شیخ ایک جوان ہے, آپ نے فرمایا جوان کو کھڑے ہو جاؤ. جوان کھڑا ہو گیا تو اس کو دیکھ کے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ جی شیخ میرے پاس ایک کتاب ہے, لے آؤ. شیخ نے وہ کتاب دیکھی. کتاب تھی ابو علی سینا کی. اس کتاب کو اٹھا کے مجمع سے باہر پھینک دیا اور پھر اسے فرمایا بیٹھ جاؤ. اور جوان بیٹھ گیا. پھر متوجہ اللہ ہوئے, پھر درس شروع ہو گیا شیخ کا. اور وہ جو علم کے بحر بے قرار تھے, مخلوقات کو فیضان انوارات مل رہے تھے, پھر ملنا شروع ہو گئے. دعا کے بعد پوچھا شیخ یہ کیا بات ہے؟ شیخ نے فرمایا دراصل جن محبت اور علوم اور اللہ کی برکات کے بلبوتے پہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا, بول رہا تھا, ایک دم وہ سارے بند ہو گئے. میں نے کہا یا اللہ مجھ سے کوئی کبیرہ گناہ ہوا یا کوئی ایسا شخص اس مجمع میں آیا جس سے کبیرہ گناہ ہوا ہے؟ اس سے پہلے تو سارا نظام چل رہا تھا. انوارات الہی مجھے متوجہ, میری طرف متوجہ تھے اور اس کی طرف میں مجمع کی طرف متوجہ تھا اور مجمع کو فیضان مل رہا تھا. تو جب میں نے دیکھا کہ پوچھا تو جوان کے بارے میں بتایا, جوان بھی صالح تھا. تو جوان پھر کیا بات ہے؟ تو دیکھا کہ جوان کے پاس ایک کتاب ہے جو کتاب ایک ایسے شخص کی لکھی ہوئی ہے جس کی ساری زندگی فلسفے پہ گزری ہے اور وہ فلسفے کی کتاب ہے. اس کتاب کی اور صاحب کتاب کی زندگی کے اندر وہ ایمان اعمال کی زندگی نہیں تھی, صالحیت نہیں تھی, تقوی نہیں تھا. اس مصنف کی کتاب کی وجہ سے اور اس کتاب کی وجہ سے مصنف کے اعمال اس کے قلم کے اندر منتقل ہوتے ہیں. لا یاد رکھیے گا, مصنف کے اعمال اس کے قلم کے اندر منتقل ہوتے ہیں, نظر نہیں آتے. کہتے ہیں یہ فلاں درویش کا رومال ہے, فلاں حضرت کی ٹوپی ہے.
آج میرے پاس ایک جسٹس آئے، میں نے کہا وہ تسبیح لائے ہیں، اس تسبیح کی وجہ سے آپ کو اسپیشل ٹائم دیا، کہ ہاں لایا ہوں، ہائی کورٹ کے جج ہیں، لایا ہوں۔ وہ تسبیح دکھائی، میں نے اس تسبیح کو چوما۔ ان کے والد کو میں جانتا تھا، میرے والد رحمت اللہ علیہ سے ان کا تعلق تھا، وہ بھی ذمہ دار تھے، وہ بھی ذمہ دار تھے۔ اس تسبیح پہ انہوں نے لاکھوں کروڑوں دفعہ درود پاک پڑھا ہے اور ذکر کیا ہے اور کلمہ پڑھا ہے۔ کہنے لگے میں نے ایک صاحب کش بزرگ کو دکھایا، انہوں نے فرمایا مجھے اس تسبیح سے انوارات کی وہ تجلیاں نظر آتی ہیں جو میرے گمان سے بالاتر ہیں۔ میں نے کہا وہ سچ کہہ رہے ہیں، چیز میں ہوتی ہے کچھ چیز نظر نہیں آتی۔ شیخ نے دیکھا کتاب کے اندر کے مجمع کے اندر آتے ہی انوارات و برکات و تجلیات کا وہ کمال ایک دم ختم ہو گیا۔ جب ختم ہوا تو وہ برکات ختم ہوئی، کتاب بار گئی، پھر متوجہ ہو گئے۔ یہ شیخ ابو اسحاق رحمت اللہ علیہ کے میں نے ایک کمال دکھایا ہے، ان کی کرامت بتائی ہے۔ جہاں ان کی کرامت ہے وہاں اس کے ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے، جس بات کو میں نے پھر عرض کیا کہ ہر کتاب نہ پڑھا کرو۔ اب میری بات سمجھ آئی؟ ہر کتاب نہ پڑھا کریں۔ میں نے ایک دفعہ اپنے مرشد رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت کچھ اعمال ہیں ایسے چھوٹ رہے ہیں چاہتے ہوئے بھی، تو مجھ سے فرمایا کہاں سوتا ہے؟ میں کہا حضرت لائبریری میں سوتا ہوں، کتابوں سے کچھ محبت ہے، کتابیں اوڑھنا بچھونا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، میں لائبریری میں چھوڑنا چھوڑ دے۔ اب میری سمجھ میں نہ آئے کہ لائبریری میں کیوں میں چھوڑ دوں، لیکن درویش کی بات بغیر دلیل سمجھ آئے نہ آئے، چھوڑ دیا۔ اب ایک طرف حکم، ایک طرف کتابوں کی بے چینی، کہ رات کو پڑھتے پڑھتے کچھ سوتا تھا، اٹھ کے پھر پڑھتا تھا۔ زندگی کی یہ ترتیب تھوڑی سی اب بھی ہے۔ آخر کار ایک دفعہ جرأت کر کے عرض کیا کہ حضرت کتابوں کی کچھ ہے، آپ اجازت عنایت فرما دیں۔ ذوق کا پتہ تھا شیخ کو، فرمانے لگے اچھا ایسے کتابوں کی تیرے پاس کوئی ترتیب ہے کہ دینی کتابیں ایک طرف ہوں، سائنسی ایک طرف ہوں، اس طرح کی؟ میں نے کہا جی کچھ ہے، لیکن بعض اوقات کچھ مل جاتی ہیں۔ فرمایا ایسا کر، جو سیرت کی کتابیں ہوں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور حدیث کی کتابیں ہوں وہ تیرے سرہانے ہوں اور وہ تیرے جسم کے اوپر ہوں، ان کے درمیان سو جایا کر، پھر ٹھیک ہے۔ وہ الماریاں تھیں، اس کی ترتیب ایسے بنائی کہ ان کے درمیان جو ہے میں سو جاتا تھا۔ پاؤں کی طرف تو نہیں ہوتی تھی کتابیں، سرہانے کی طرف ہوتی تھی، اور جسم کے پہلو کے بل ہوتی تھی، لیکن پہلو سے اوپر ہوتی تھی کہ پیٹھ نہ ہو۔ اچھا وہ معمولات جو اللہ کی طرف سے عطا تھے وہ پھر ملنا شروع ہو گئے۔ اب مجھے اس کی جستجو، یا اللہ یہ معمہ کیا تھا سمجھ نہ آئے، ایسا کیوں تھا؟ تو پھر میں نے عرض کیا حضرت سے کہ حضرت ایسی ایسی بات، فرمایا بھائی وہ کتابوں کی نحوست تھی جس کی ظلمت کی وجہ سے وہ تیرے اندر کے وہ انوارات جن کی برکت سے تجھے عبادات کی توفیق ملتی تھی، ان معمولات کی وہ سلب ہو گئے تھے۔ کیوں؟ کتابوں کے لکھنے والے ان کے قلم کے اندر ان کا عمل جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے، ان کے قلم کے اندر ان کا عمل، ان کا عقیدہ، ان کے نظریات، ان کے جذبے، ان کے خیالات، ان کی کیفیات منتقل ہوتی۔ یہی بات شیخ پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ چلو ایک بات اور سن لیں۔ حضرت جی میاں شیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ شرط پور شریف والے درویش تھے، بڑے اللہ والے، ان کی ایک کتاب ہے خزینہ معرفت، جو بہت پرانی لکھی گئی ہے، بہت پرانی لکھی گئی ہے۔ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جو ان کی زندگی پہ لکھی ہیں۔ ایک کتاب میں ہے ایک واقعہ عجیب و غریب۔ حضرت کہیں تشریف لے گئے اپنے کسی مریدین کے ہاں، انہوں نے بلایا، تشریف لے گئے۔ جلالی بادشاہ تھے جن کا نام اب بھی شیر محمد ہوگا۔ ہمارا یہاں خدمت کرتا ہے ایک اللہ والا یونس، میں نے پوچھا تیرے ابے کا نام؟ میں بھی شیر محمد، میں کہا بڑا جلالی ہوگا، کہنے لگا ہاں۔
اب بھی جن لوگوں کا نام شیر محمد ہوگا، موسیٰ نام ہوگا، شیر محمد ہوگا. ایک دفعہ یاد ہے میں نے عرض کیا کہ ناز نام نہ رکھا کریں، یاد ہے؟ اور میرے اس بات کے کہنے پہ کئی لوگوں نے، اپنی عورتوں نے اپنے نام کے ساتھ ناز ہٹا دیا کہ ان کے دکھ درد، زندگی کی پریشانیاں، مسائل کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کو ناز پسند نہیں، نیاز پسند ہے. ناز پسند نہیں، نیاز پسند ہے. ناز صرف زیبا رب کو ہے، باقی سب نیاز ہے. تو حضرت تشریف لے گئے، میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے گئے تو کتابیں پڑھی تھی. اس شخص کو صاحب ذوق ہوگا کتابوں کا. تو حضرت نے فرمایا بھائی ان میں سے کچھ کتابیں مجھے دے دے. حضرت ساری آپ کی ہیں، میں ہی آپ کا ہوں؟ نہیں بھائی کتابیں مجھے دے دے. کچھ کتابیں چنی، چنتے 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 بہت ساری چن لی، 2-4 کتابیں باقی رہ گئی. وہ رکھ کے کہنے لگے اس کو پڑھا کر باقی ہمیں دے دے، اور آئندہ کے لیے ہماری اجازت کے بغیر کوئی کتاب نہ خریدا کر. وہ شخص لکھتا ہے شیخ جب وہ کتابیں لے کے گئے تو میرا ذوق تھا کتابیں پڑھنے کا، بدل بدل کے کتابیں پڑھتا تھا. اب رہ تو وہی 2-4 گئی، اب چسکا کتابوں کا پورا کرنا تھا، اب وہی پڑھی. مجھے اس دن سے تہجد نصیب ہونا شروع ہو گئی. میرے پیر کی کرامت ہے. میرے پیر صاحب گھر آئے تھے، ان کی برکت دعا تھی، مجھے تہجد کی توفیق ہو گئی. پہلے کچھ عرصے کے بعد تسبیح کی توفیق ہو گئی. اتنے عرصے سے بیت تھا، کسی چیز کی توفیق ہی نہیں ہوتی تھی. اور پھر اعمال کی توفیق ہو گئی، کبھی کبھی نفلی روزی بھی رکھ لیتا تھا. کہنے لگے خیال آیا پچھلی زندگی کی ساری زکوٰۃ نہیں دی، یا اللہ میں وہ زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، اس کی تدبیر کرنا شروع کر دی. اور زندگی کے کچھ ایسے گناہ تھے جو میرے اور میرے رب کے درمیان تھے، ان کو چھوڑنے کا قصد کر لیا، ان سے توبہ کر لیا. پھر کچھ عرصے کے بعد شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا. شیخ کو عرض کیا کہ حضرت آپ کی برکت سے یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. مسکرا دیے. فرمان لگے میری برکت سے نہیں ہوا، وہ جو کتابیں میں چھوڑ آیا تھا ان کی برکت سے ہوا ہے، اور نحوست جو نکال آیا تھا اس کے جانے سے ہوا ہے. وہ کیسے؟ نحوست کون سی نکال آئے تھے؟ وہ کتابیں جو تھیں حضرت، وہ تو کتابیں بڑی علمی کتابیں تھیں، بڑی زبردست کتابیں تھیں. فرمایا ہاں تھیں تو صحیح، لیکن ان کی نحوست ان سے زیادہ تھی، ان کی ظلمت ان سے زیادہ تھی. کہ کتاب لکھنے والے کے عقائد، اعمال، نظریات، جذبات، خیالات پڑھنے والے پہ غیر محسوس طریقے سے منتقل ہوتے ہیں. غیر انویزیبلی، غیر محسوس طریقے سے منتقل ہوتے ہیں. یہ لفظ یاد رکھیے گا. حضرت میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ میاں صاحب کی بات بتائی میں نے. وہ شخص کہنے لگے میرا ماتا، اوہو یہ کیا بات تھی. اب پتا چلا کہ مجھے ان اعمال کی توفیق ملنا کیسے شروع. جو علمی مزاج رکھتے ہیں وہ پڑھا کریں، لیکن ایک بات عرض کروں کہ اپنے سرہانے میں کوئی اچھی کتاب رکھ کے سوتے ہوئے کوئی اچھی پڑھا کریں. علمی مزاج والوں کو میں روکتا نہیں ہوں. ہمارے یہ انجینئر بیٹھا ہے نوید، پنڈی سے آیا ہے، اور میں اس کو کہنے لگا، میں نے کہا تو نے شاعری کیوں چھوڑ دی؟ کہنے لگے جب سے آپ سے بیعت ہوا ہوں تقریباً 10 سال ہو گئے، بس شاعری چھوڑ دی. کیوں چھوڑ دی؟ میں نے خواجہ عزیز حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے، شاعری نہیں چھوڑی تھی، شاعری کا رخ بدلا تھا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ ان کی شاعری ہے. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ ان کی شاعری ہے ساری کی ساری. اس کا رخ بدلا تھا. یہ غم تھا پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ ہر شخص ہر کتاب نہ پڑھے، ہر شخص ہر بندے سے نہ ملے. فرمانے لگے احتیاط کرو کہ وہ تمہیں تصوف کے نام پہ، صوفیت کے نام پہ، طریقت کے نام پہ
ایسی گمراہی دیں گے جن کا قرآن میں کہیں حصہ نہیں، حدیث میں کہیں حصہ نہیں، شریعت میں کہیں حصہ نہیں۔ پیر علی جی رحمۃ اللہ علیہ کی بات عجیب ہے، مانے کہ جب علم اس کے ساتھ شامل ہوتا ہو تاکہ انسان اس کی وجہ سے ثواب کا مستحق ہو، جیسے کہ نماز، جب تک انسان اپنے ارکان طہارت، پاک پانی کی پہچان، قبلہ کی شناخت، نیت کی کیفیت اور نماز کے ارکان کا علم نہ ہو، وہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ بتایا باقاعدہ کہ اس کا علم نہیں ہے اور تو صرف سجدے دے رہا ہے اور اس کے ارکان پورے کر رہا ہے، قیام رکوع میں ہے۔ نماز قیام رکوع کا نام نہیں، نماز تو ابتدا سے لے کر انتہا تک علم نبوت کا نام ہے۔ کملی والے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز جس انداز کی، جس طرح کی، اس میں جو پاکی ناپاکی فرمائی، اگر اس طرح نہیں ہوگی وہ نماز نہیں ہوگی۔ بات میری سمجھ آئی؟ اور اگلی بات، ایک اور بات فرمائی شیخ نے، وہ لوگ جو علم کو لوگوں کے علم کی بدولت بلند مرتبہ سمجھتے ہیں اور ان کے اعمال کا کوئی لحاظ نہیں رکھتے، علم کی تہ تک نہ پہنچ کر عمل کو اس سے جدا کرتے ہیں، یہ لوگ نہ تو علم رکھتے ہیں نہ عمل۔ پھر ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی کہ پتھر پڑا ہوا تھا، لکھا ہوا تھا مجھے الٹ کے پڑھ، مجھے الٹ اور پڑھ، تو اس پہ جو لکھی ہوئی تھی بات وہ سمجھے ذرا۔ تو جانی ہوئی چیز پر عمل نہیں کرتا، بس تو کیسے اس چیز کو ڈھونڈتا ہے جسے تو نہیں جانتا۔ جانی ہوئی چیز، مومن نے کلمہ پڑھا لا الہ محمد، یہ جانی ہوئی چیز ہے، کلمہ جانی ہوئی چیز ہے۔ تو سب سے پہلے تو نے کلمے پہ غور کیا کہ میں نے کلمے کا حق ادا کیا کہ لا الہ الا اللہ، کھانا پیٹ نہیں بھرتا، کون بھرتا ہے؟ پانی پیاس نہیں بجھاتا، کون بجھاتا ہے؟ ہاں، کپڑے میری سردی گرمی کو نہیں ہٹاتے، کون ہٹاتا ہے؟ چھت سے چھاؤں نہیں ملتی، ٹھنڈک ہواؤں سے نہیں ملتی، فضاؤں سے نہیں ملتی، اے سی سے، ان چیزوں سے نہیں ملتی، کون لاتا ہے نظام سارا؟ غربت کون لائے؟ فقیری کون دے؟ بیماری کون دے؟ شفا کون دے؟ اللہ ہی دے۔ یہ اللہ نے سارے نظام بنائے ہیں، اسباب بنائے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں تکلیف ہوئی، یا اللہ پیٹ میں تکلیف ہے، اللہ پاک نے فرمایا ریحان کے پتے کھا لے، ریحان کے پتے کھائے، پیٹ کا درد ختم ہوا، پھر درد ہوا، پھر ریحان کے پتے کھائے، درد ختم نہ ہوا، یا اللہ ریحان کے پتے کھائے، درد ختم نہ ہوا۔ موسیٰ اس وقت ہمارا حکم تھا، اب ہمارا حکم نہیں ہے۔ ایک اللہ والے تھے، بیمار ہو گئے، حضرت کے متعلقین عقیدت مند دوا لاتے تھے، حضرت یہ دوا مہربانی کریں، آپ کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ مرشد کی کوئی تکلیف ویسی گوارا نہیں ہوتی، عاشق کو جس کو عشق ہوتا ہے، یہ تکلیف یہ دوا استعمال فرمائیں۔ صاحب حضوری بزرگ تھے، صاحب کشف تھے، دوا سے پوچھتے تیرے اندر شفا ہے؟ وہ کہتی نہیں ہے، رکھ دیتے، اور لے آتا کہ حضرت یہ دوا ہے۔ صاحب حضوری تھے، صاحب کشف و کمال تھے، رکھ دیتے، دوا میں شفا نہیں ہے، دوا کہتی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک بندہ لایا دوا، آپ نے اس میں پوچھا کہ تیرے اندر شفا ہے؟ اس نے کہا شفا ہے۔ جب وہ ڈھیر لگا ہوا تھا، وہ سب کہنے لگے ہمارے اندر شفا ہے۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو غیب سے حاطف غیبی نے پکارا، آواز آئی کہ میرے بندے اب شفا کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ لکل شیء اجل، لکل شیء، ہاں، ہر چیز کا ایک وقت، لیکن یاد رکھنا یہ دعا تقدیروں کو بدل دیتی ہے اور اس وقت کو قریب لے آتی ہے۔ یہ دعا، یہ اعمال۔ ایک مائی کو فیصلہ آباد میں زبان کا کینسر ہو گیا، بہت علاج کرائے، فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار ڈاکٹروں نے ڈیٹ مقرر کر دی، ڈیٹ مقرر کر دی۔ جب ڈیٹ مقرر کر دی ڈاکٹروں نے، اتنے دنوں کے بعد آپ کا آپریشن ہوگا، زبان کاٹ دی جائے گی، اور اگر زبان نہیں کاٹتے
تو پھر اس کا واحد حل یہی ہے کہ یہ زبان کا کینسر دماغ تک پھیل جائے گا. اسے بتایا کہ تو پڑھ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کون سی؟ ربی انی، ہائے ہائے عجیب دعا ہے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم. آپ یقین جانیے اس مائی نے دن رات پاگل ہو گئی، بس پاگل جسے کہتے ہیں نا، دیوانی ہو گئی کہ یا اللہ اس زبان کے کٹنے سے بچا دے. میں ساری زندگی اشارے کروں گی. اس دعا کو میرا مشورہ ہے یاد کر لیں سارے. کون سی دعا؟ رب انی ہے، انی ہے، ہاں بھائی انی ہے، اپنی اصلاح کر رہا ہوں میں ایسا. رب انی مسنی الضر وانت ارحم. شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقش بندیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے. شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے. مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. تو شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا. دوسرے دن آ کے کہنے لگا کہ حضرت میں صبح ٹھیک ہو جاؤں گا. اس کو بڑی خطرناک بیماری تھی. تو شیخ نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیسے ٹھیک ہوگا؟ فرمایا میں نے اللہ سے اس دعا کے ذریعے سے اپنی بیماری ہٹوا دی ہے. اور سجدے میں اس دعا کو پڑھا ہے. جو قرآنی دعائیں ہیں ان کو بطور دعا سجدے میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن قرآنی دعاؤں کا بطور دعا سجدے میں پڑھ سکتے ہیں. دعا جو ہے بطور دعا سجدے میں پڑھ سکتے ہیں. فرمانے لگے میں نے سجدے میں پڑھی ہے، اور یہ دعا سجدے میں پڑھی ہے، ہر سجدے میں پڑھی ہے سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد. تو کہنے لگے کہ قرآنی دعا ہے، اللہ سے میں نے اپنی شفا قبول کرا لی. آپ بھی اس دعا کا ورد بنا سکتے ہیں. اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو، لا علاج مرض ہو، کئی ہیپیٹائٹس کے کئی بے شمار اس سے بھی خطرناک بیماریوں کے مریضوں کو میں نے یہ بتایا کہ اس کو سارا دن دیوانہ ہو کے پڑھو. اس سجدے نہیں پڑھ سکتے ہو، اس کے علاوہ سارا دن دیوانگی میں پڑھو، پاگل ہو کے پڑھو. میری طرف سے آپ سب کو اجازت بھی ہے. تو بھائی اللہ والو، پیر علی حجوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ وہ شخص اس دنیا میں کامیاب ہوگا جس کے پاس علم ہوگا اور نفع والا علم ہوگا، اور اس علم کے بعد اس کے پاس عمل ہوگا. آج کے بعد یہ بات واضح ہو گئی. اگر کامیابی چاہتے ہیں اور عزت و وقار و مقام چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، عزت وقار اور مقام چاہتے ہیں، تو اس علم کو حاصل کریں جو نفع والا علم ہو. ہر مہینے ہمارے ماشاءاللہ ساتھی لکھ رہے ہیں، فاروق قاسم صاحب بیٹھے ابھی، ہر مہینے ہم اس کا جو ہے نچوڑ لکھتے ہیں، تلخیص لکھتے ہیں اس کی، اور ابکری میں بھی تھوڑی سی عکس آتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ سے درخواست ہے کہ آج کے بعد نفع والے علم کے لیے اپنے آپ کو فکر مند کریں، اور کوئی بھی چیز ہو اس کو سبقن پڑھیں، اور کسی ایسے صاحب علم سے پڑھیں جس کے پاس علم ہو. اپنی مرضی سے کچھ نہ پڑھیں. کبھی آپ نے کوئی بات کبھی سنی کہ جی لوگوں میں اعلان کر رہا ہے کہ جی میں عنقریب الیکٹریشین کی دکان کھولوں گا؟ کیوں کھولے گا؟ اس لیے کہ میں نے الیکٹریشین کی ایک کتاب لی تھی، اس میں الیکٹریشین بننے کے لیے، بجلی کا نظام سنوارنے کے لیے ساری کتاب تھی، وہ کتاب پڑھ لی میں نے، اب میں الیکٹریشین بن گیا. کبھی سنا؟ لکڑی کا مستری ہو اور اس کا معمار ہو، کاریگر ہو اور تعمیر کا کاریگر ہو، کتابیں اس کی ملتی ہیں.
کبھی اس سلسلے میں کبھی آپ نے کوئی پڑھا یا اس کو پڑھ کے کوئی بندہ کاریگر ہوا؟ درجیوں کی کتابیں ملتی ہیں، کوئی درجی کی کتاب پڑھ کے کوئی بندہ کاریگر ہوا؟ تو یہ تو سمجھ آتی نہیں ہے۔ قرآن، دین، شریعت، ایمان، اس کو اتنا سستا سمجھ لیا کہ جس کی کتاب ملی، جہاں سے کتاب ملی، جس نے اٹھا کے دے دی وہ پڑھ لی۔ میں ایک جگہ ملنے گیا تو میرا کلاس فیلو تھا ندیم، اس کا نام۔ ایک دفعہ امریکہ کے لاٹری ویزے نکلے تھے، پتہ نہیں امریکہ کے، کینیڈا کے، پتہ نہیں کس کے، امریکہ کے تھے نا، وہ اس کی لاٹری نکل گئی، امریکہ میں چلا گیا۔ بڑے سالوں کے بعد ملا مجھے، کلاس فیلو تھا میرا، کالج فیلو تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ میں نے کہا ندیم کچھ آخرت کے ڈالر کا بھی فکر کر لے، قبر میں بھی ڈالروں کی ضرورت پڑے گی، قبر میں بھی کرنسی کی ضرورت پڑے گی، وہاں عمل کا سکہ چلے گا، ایمان کا سکہ چلے گا اور اعمال کا سکہ چلے گا، اس کا بھی کوئی ندیم فکر کر لے۔ کہنے لگے آپ سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ وہ میں نے کہا بہت اچھی بات، کو مجھے بھی سنا دے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہنے لگا کہ آپ نے وہ چیزیں حاصل کی ہوئی ہیں جو چیز شریعت میں ہے ہی نہیں، اور کہنے لگا کہ یہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، اللہ معاف کرے 3 دفعہ کہہ کے استغفار کہتا ہوں، یہ آگ لگانے کے قابل ہے۔ میرا تو پریشان دماغ گھومنے لگا، کیسے؟ کہنے لگا جو کچھ ہے قرآن میں ہے۔ مجھے کہنے لگا یہ بتا قرآن پہلے آیا حدیث پہلے آئے؟ قرآن پہلے آیا، جو کچھ بھی ہے قرآن میں ہے، یہ حدیثیں تو بعد میں گھڑی گئی ہیں، حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن مکمل کتاب ہے۔ میں نے کہا یہ تجھے کیسے، کہاں سے ملی یہ چیز؟ کہنے لگا ملی ہے، میں نے پڑھی ہے باقاعدہ۔ کیسے؟ کہنے لگا میں ایئرپورٹ پہ تھا، ایئرپورٹ کے لاؤنج کے اندر بکس کی کلیکشن ہوتی ہے، کتابوں کی بکس سٹال ہوتے ہیں، تو کتابوں کے سٹال میں ایک کتاب تھی کہ دین کی حقیقت کیا ہے، آئیں دین سیکھیں۔ میں نے وہ کتاب لے لی، تو جہاز میں وہ کتاب میں پڑھتا گیا، 12-15-20 گھنٹے کی جو بھی میری فلائٹ تھی، کہیں اور ایئرپورٹوں میں رکنا تھا، 2-3 دن میرے سفر میں لگے، میں نے وہ کتاب مکمل کر لی۔ ادھر ایک سفر سے میں دوسرے سفر میں پہنچا، ادھر حدیث کا علم مجھ سے اللہ نے چھین لیا۔ میں نے کہا چھین لیا، اس نے تو کہا نہیں چھینا نا، وہ تو کہتا مجھے حقیقت مل گئی، اور وہ منکر حدیث بن گیا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، پیر علی حجوی رحمت اللہ علیہ کی برکت سے آج ہمیں ایک چیز ملی ہے، اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اس کتاب کے اندر جو علوم اور معرفت کی چیزیں ہیں اس معرفت سے ہمیں مستفید فرمائے۔ تو یہ چیز آج ہمیں ملی ہے، علم کا حاصل کرو، اور وہ علم آخرت والا علم، ایسا علم جس سے آخرت کا نفع ہو، ایسا علم جس سے ایمان کا نفع ہو، ایسا علم جس سے دین کا نفع ہو، ایسا علم جس سے کلمے والا علم، کلمے والی حقیقت حاصل ہو، اور ایسا علم جس سے منکر نکیر کے سوال و جواب آسان ہو، اور ایسا علم جس سے اللہ کی شناسائی ہو، اور ایسا علم جس سے اس سے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو، اور ایسا علم جس سے آخرت کی سمجھ حاصل ہو۔ اس علم کو حاصل کرنا عین ضروری ہے۔ جو میں نے عرض کیا، فرض کو سیکھنا فرض، سنت کو سیکھنا سنت، واجب کو سیکھنا واجب، نفل کو سیکھنا نفل، مستحب کو سیکھنا مستحب، تو علم کا سیکھنا فرض ہے۔ اور وہ علم جو آخرت والا ہو، وہ علم جو اللہ والا ہو۔ تو آج میں نے شاہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات سنائی کتاب والی، ایک واقعہ میں نے سنایا حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔
اور واقعات میں نے آپ کو اپنی ذات کا واقعہ سنایا کہ میں کہاں سوتا تھا، کہاں رہتا تھا. اپنے شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے عرض کیا. اپنی زندگی کے اندر یہ ہماری جو منتخب احادیث کتاب ہے نا، جو حضرات میرے حضرت کے سلسلے سے بیت ہیں، اس کتاب کا مطالعہ کیا کرو. اس کتاب کے اندر نور ہے، اس کتاب کے اندر انوارات ہیں، اس کتاب کے اندر اللہ کی محبت ہے، کملی والے کا عشق ہے. اس کتاب کے اندر وہ انوارات و کمالات ہیں. اس کا مطالعہ کیا کرو اور اسے سرہانے رکھ کے سویا کرو اس انداز سے کہ ہمارے دائیں طرف رہے، حصول برکت کے لیے کسی کپڑے میں لپیٹ. ہاں اگر جسم ناپاک ہو پھر نہ رکھا کرو. یہ چیزیں وہ ہیں جن سے فیض ملتا ہے. حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ میں نے شیخ یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات صدی سے کے مکتوبات سے فیض حاصل کیا، ان کے خطوط سے. کئی بزرگوں اور اہل اللہ کے معمولات میں ہے کہ حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ، شیخ شاہ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کے مکتوبات سے میں نے فیض حاصل کیا. اللہ والے کے خطوط بھی فیض کا ذریعہ ہوتے ہیں، اللہ والے کی تحریریں. پھر بات وہی آ گئی کہ قلم کے ذریعے منتقل ہوتا ہے تقویٰ، تعلق اور نظریات. بات آ گئی نہیں ہوئی. قلم کس کے ہوتے ہیں؟ خطوط قلم سے لکھے جاتے ہیں نا. وہ صدیوں کے بعد کمپوز ہو جائیں لیکن اس درویش کے وہ بزرگی اور وہ کمالات و برکات اور فیضان اس کے ذریعے ملتا ہے. اللہ والے کا فیض جاری و ساری رہتا ہے، اللہ والے کی برکت جاری و ساری رہتی ہے. منتخب احادیث پڑھا کریں اور اس کا فیض حاصل کیا کریں. یہ چیز میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں، ایسا ضرور کیا کریں. آپ اس کو اپنی ضرورت سمجھا کریں. روز ایک صفحہ پڑھ لیا کریں، 2 ورقے پڑھ لیا کریں، تھوڑا پڑھا کریں، روز پڑھ لیا کریں. جتنے بھی باب ہیں سب میں سے ایک ایک صفحہ پڑھ لیا کریں، ایک ایک حدیث پڑھ لیا کریں، لیکن کوئی ایک لفظ پڑھ لیا کریں، پڑھ لیا کریں، اس کا فیض حاصل کیا کریں. آپ کچھ عرصے کے بعد اس کتاب اور اس کتاب کے مصنف اس کا تعلق مع اللہ اور اللہ کی محبت آپ کے دل کے اندر موجیں مارے گی. مرشد باہو ایسا ہوئے جرا لولوں دے وچ وسے ہو، لولوں دے وچ وسے ہو، نال نگاہ دے پاک کریندا نہ صابن سجی گھتے ہو. مرشد باہو ایسا ہوئے جرا ہاں پھر لولو کے اندر، رگ رگ کے اندر، روئیں روئیں کے اندر وہ کیفیات اور اللہ کی محبت اور اللہ کا تعلق میسر ہوگا، نصیب ہوگا. لولو کے اندر ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب کوئی سوال ہو تو بتائیں. پہلے سوال پوچھتے نہیں، بعد میں خط لکھتے ہیں سوالات کے لیے. اور میرے پاس ڈاک اتنی زیادہ ہوتی ہے، کوئی مجھ پہ رحم کر لیا کرو. پھر ڈاک ہوتی ہے بھائی، ایک درویش بیٹھ کے میرے خطوں کو کھولتا ہے اور ایک درویش بیٹھ کے بند کرتا ہے. تو جو سوال ہے پوچھ لیا کرو، اگر کوئی سوال ہے تو اس کا جواب میں اوروں کا نفع ہو جائے گا. ہے کوئی سوال اس ضمن میں؟ ہاں بھائی جی فرمائیے. سلطان وقت کی 8 سال پہلے مجھے 8 سال پہلے کی بات ہے، تو میری نا ایسی ہو گئی تھی جیسے پتھر والی طبیعت کی،
بڑی روحانی ہے، جس کا کتاب کا بڑا دور تھا، وہ کتابیں میں نے چھوڑ دی، وہ میرے سامنے پڑھی ہوتی ہے، نماز اچھی میں پڑھتا ہوں، سارے نماز کا لیکن خالی کسی سے بیعت ہے؟ میں حضرت سلطان کو بنانی نہیں کہ میں جاتا ہوں، میں آپ کو یہ جگہ اب چیزیں میں آپ نے بیعت نہیں کیا، میں سے بیعت نہیں کرتا ہوں، مجھے بیعت کرنے کا زیادہ شوق نہیں۔ انہوں نے ایک بات کہی ہے، سنیں جی، اس میں بہت سی باتیں کھلتی ہیں، اس لیے کہتے ہیں سوال کیا کرو۔ آج کی ڈیٹ کیا ہے؟ 10 اور پھر زندگی میں کبھی نہیں آئے گی۔ آج کی 10 کبھی نہیں آئے ہیں؟ ہوں گے؟ ہم ہوں گے 100 سال بعد کوئی 10 لکھے گا، واہ مالکم واہ مالک، ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے۔ آپ کہاں سے تشریف لاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ صورتحال یہ فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے کسی درویش سے میں بیعت ہوں۔ شیخ زندہ ہیں آپ کے؟ فرمانے لگے میں نے ان کی کتابیں پڑھی، اللہ پاک نے کچھ ان کی برکات سے، کتابوں سے میرے اندر فخر آیا، کچھ تعلق میں اللہ آیا، اللہ کی محبت آئی، اللہ کا تعلق حاصل ہوا، اور میری زندگی میں اللہ نے کچھ تبدیلی عطا کی۔ یہ فرما رہے ہیں۔ اگلی بات جو انہوں نے بتائی، وہ کہنے لگے کہ میں بیعت تو ہوں لیکن ان سے فیض نہیں پایا، میں نے بیعت تو ہوں، فیض نہیں پایا۔ آج ایک بات بتاؤں بڑی اہم، ایک لفظ ہوتا ہے مناسبت۔ کیا لفظ؟ کسی نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، حضرت یہ بتائیے آپ کے جو پیر ہیں وہ اتنے مشہور تو نہیں ہیں، فلاں وقت کے بڑے صاحب کمال تھے، ان کی خانقاہ تھی، فلاں بڑے تھے، آپ نے ایک چھوٹے سے پیر سے مناسبت پیدا کر دی، سری سکتی رحمت اللہ علیہ سے۔ سری سکتی رحمت اللہ علیہ اس دور کے بڑے بڑے مشائخ میں ان کا نام نہیں آتا تھا، اور سری سکتی رحمت اللہ علیہ آج کے دور کے کمی تھے، جیسے کہ منصور حلاج تھے، پنجے والا، پنجا جانتے نا، پنجا روئی پینجنے والا، جسے پنجے والا کہتے ہیں، منظور حلاج تو پنجے والے تھے، روئیاں دھنکتے تھے۔ اور سکتی رحمت اللہ علیہ، سکتی کہتے ہیں کباڑیے کو، کباڑا بیچ پرانی چیزیں لے کے ان کو بیچتے تھے۔ تو آپ کوئی بڑے پیر کو ڈھونڈتے، اتنی بڑی خود ہیں؟ بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا اصل ہے طبیعت کی مناسبت سے، کہ طبیعت کہاں جو ہے دل ٹھکتا ہے، دل ٹھکتا ہے، دل کہاں جا کے متوجہ ہوتا ہے، اور کس پہ دل جو ہے آ کے رک جاتا ہے، طبیعت کس پہ جو ہے چلتی ہے۔ یہ میں اپنے لفظوں میں بہت سے لفظ، انہوں نے لفظ فرمایا مناسبت، جو ترجمہ میں نے پڑھا۔ فرمایا میری وہ ماموں بھی ہیں، شری سکتی رحمۃ اللہ ماموں بھی تھے، گھریلو رشتے پہ اتنا جو ہے اعتماد نہیں ہوتا، لیکن میری طبیعت کی مناسبت تھی، اور آج جو مجھے جنید کہتے ہیں نا، یہ جنید سری کی وجہ سے ہوں میں۔ اور بعض کتابوں میں آتا ہے ان کا نام
سری نہیں تھا، ان کا نام کوئی اور ہے۔ سر کہتے ہیں بنیاد کو، مخفی علوم کو، خفیہ علوم کو، کسی راز و رموز کو۔ اس کے کئی معنی ہیں مختلف، میں نے عرض کیے۔ اصطلاحی اعتبار سے وہ ان کے پاس معرفت کے راز و رموز تھے، بس وہ کہنے لگے انہی کی برکت سے آج میں سری سکتی ہوں، آج میں جنید بغدادی ہوں۔ تو کہتا ہے کہ میں بے نام پیر میں نے ڈھونڈا تھا۔ پھر اور اس کی تفسیر میں کئی بڑے فرماتے ہیں جب مریدی چاہیے، ایک مرشد فوت ہو جائے تو فوراً کسی ایسی جگہ بیعت ہو جا جہاں تیری طبیعت مطمئن ہو، تیری طبیعت کی مناسبت ہو، فوراً بیعت ہو جا، ورنہ تو شیطان تیرا مرشد ہوگا، شیطان تیرا مرشد ہوگا اور پھر تو شیطان کی اتباع کر کے چلے گا۔ اور دوسری چیز، شیخ سے نفع اس وقت ہوتا ہے، پہلی چیز مناسبت، دوسری چیز رابطہ۔ مناسبت ہے، رابطہ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہوگا، رابطہ ہے، مناسبت نہیں ہے، فائدہ نہیں ہوگا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اور کوئی سوال کسی؟ نماز دو جی میں اس سے پہلے فزیکل عبادت یہ کہتے ہیں نماز 2 ہجری میں فرض ہوئی تھی، اس سے پہلے عبادت کیا تھی؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، صحابہ کرام کی جو عبادت تھی وہ فکر مصطفیٰ تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن رات ان کے دل میں ایک غم ڈالا جاتا تھا کہ یہ مکہ کے جتنے قریش ہیں ان سب کو یا اللہ کس طرح کلمے کی ہدایت نصیب ہو جائے، ایک، اور دوسرا ان کے دل کے اندر جو بھی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا اور محبت تھی، وہی ان کی سب سے بڑی عبادت تھی۔ کملی والے کا عشق عبادت ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر نماز میں درود نہ پڑھے نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ نماز میں درود نہ پڑھے نماز نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو اللہ حج پہ عمرے پہ لے جائے، ایک نقطہ یاد رکھیے گا، میں ایک چیز اکثر بتایا کرتا ہوں، آج بتا رہا ہوں۔ روضہ اطہر پہ جا کے ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں زندہ حیات ہیں، جا کے جو صلاۃ و سلام آقا کملی والے کی خدمت میں عرض کرو، پھر ایک دفعہ کلمہ بھی سنا دیا کرو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کلمے کے گواہ رہی گا۔ اور جس کے کلمے کے کملی والے گواہ رہے ہیں، بولو تو صحیح، اس کو کیا اعزاز ہوگا قیامت کے دن۔ تو عشق مصطفیٰ، اچھا عشق کس چیز کا نام ہے؟ عشق 100% اتباع کا نام ہے، ماننے کا نام ہے۔ ایک شخص نے اپنے سینے پہ عشق مصطفیٰ کا کوئی بینر نہیں لگایا ہوا، اپنے گھر کے باہر نہیں لگایا ہوا، لیکن دن کی تنہائیوں، رات کی تنہائیوں میں، دن کے اجالوں میں اس کی زندگی کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا کملی والی کی سنتوں کے مطابق چل رہا ہے۔ اللہ کی قسم، دنیا کا سب سے بڑا عاشق یہی ہے، سب سے بڑا عاشق یہی ہے۔ اسے اعلان کی ضرورت نہیں ہے، اسے دنیا کا کوئی شخص کسی بھی لقب سے پکارتا رہے، اسے کوئی پریشانی نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا۔ ہاں، اسے کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اللہ جل شانہ کا اس پہ کرم ہوگا کہ اس کی زندگی میں کملی والے کی اتباع ہے، شریعت ہے اور آپ کا تعلق ہے۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے عشق مصطفیٰ، لیکن عشق اس معنی میں۔ اور کوئی سوال کسی کا؟ ایک سوال کر لیں بس۔ ظاہر جو ہے آج کل کی ترقی اور جتنا بھی روزگار بظاہر میں آپ جیسے امپورٹ ایکسپورٹ ہے، اکاؤنٹس ہیں، اس طرح اس چیزوں سے بعض جو ملزوم تھا جیسے کہ یہ سیکھیں گے تو آج کل ترقی ملے گی اور یہ سارا روزگار ملے گا، یہ بظاہر میں یہ نظر آتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو یا ہم کیا ترتیب کتابوں کی یا ان کی کریں آج کے تاکہ بچوں کی تربیت ہو؟ جزاک
ماشاءاللہ ان کے اندر ایک اللہ نے احساس دیا ہے، حس ہے کہ بچوں کی تربیت کیسی ہو۔ دیکھو بھائی بات سن، ہماری گلی میں ایک قاری صاحب آتے ہیں، سائیکل کو زنجیر لگاتے ہیں، اس گھر میں جاتے ہیں، اس گھر میں جاتے ہیں، اس گھر میں جاتے ہیں، الحمدللہ قرآن پڑھاتے ہیں۔ مجھے ایک چیز بتائیں، میرے پاس سارا دن لوگ دکھی آتے ہیں، خط دکھی، لوگ دکھی۔ موبائل فون اگر جب سنتا تھا دکھی، کوئی سکھی میرے پاس کیا کرنے آئے گا؟ اس وقت عالمی مسائل میں اولاد کا مسئلہ، عالمی مسائل میں ایک مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ، اولاد کا دکھ، اولاد کی نافرمانی، اولاد کی پریشانی وغیرہ وغیرہ۔ اولاد کی پریشانی، اولاد کی نافرمانی اور اولاد کی نااہلی، ان میں جو مسائل میں ایک بڑا مسئلہ ہے، اس میں تربیت کی کمی بھی ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ قرآن پاک کو صرف ایک ضمنی چیز دیتے ہیں۔ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں، میاں بیوی میرے پاس بیٹھے تھے، عورت کہنے لگی کہ میرا جسم تو پوشیدہ ہے، میں اپنے جسم سے کپڑا اتار کے نہیں دکھا سکتی، میرے میاں کا دیکھیں۔ اور میاں نے جب کپڑا اٹھایا تو پورے جسم پہ داغ اور نیل پڑے ہوئے تھے کہ فلاں گلی کے اندر، مری کی فلاں گلی کے اندر جو سکول ہے، وہ بڑا سکول مری کا، بیٹے کو وہاں پڑھایا اور بیٹے کو وہاں پڑھا کے پھر بیٹا کمیشن افسر بن گیا اور سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوا، اب وہ کیپٹن ہو گیا۔ اس بیٹے نے ہماری یہ تفتیش کی ہے اور کہنے لگے آج آپ کے پاس جلدی پہنچ گئے ہیں تو نشان باقی ہے، یہ آج کی کہانی نہیں، یہ بہت پرانی کہانی ہو گئی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، ان کو کوئی اللہ کا نام دین سکھانے لگا؟ ہاں، اس کو قرآن پڑھایا ہے ہم نے۔ اس کا کیسا قرآن پڑھایا؟ 12 گھنٹے تو اس نے پڑھی دنیا کا علم سارا کا سارا، اور یہ پڑھا کہ اس علم کو پڑھنے سے تو بڑا بن جائے گا، افسر بن جائے گا۔ 12 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ اس نے پڑھا قرآن۔ اب بتاؤ، جس طرف پلڑا بھاری ہوگا وہی چیز اثر کرے گی یا وہ چیز اثر کرے گی؟ میں ان علوم کے پڑھنے کی مخالفت نہیں کرتا کہ تھوڑا سا میں نے بھی یہ علوم پڑھے ہوئے ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں، اولاد کی تربیت کے لیے پہلی چیز تو وقت ہے۔ جب تک انہیں وقت نہیں دیں گے بات نہیں بنے گی۔ ہم نے اپنے کاروباری مسائل اتنے پھیلا لیے۔ اس دفعہ درس میں میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ آپ کہتے ہیں کمانا فرض ہے۔ کون سا کمانا فرض ہے؟ جس کمانے میں اللہ اور رسول کے سارے فرض ٹوٹ جائیں وہ کمانا فرض ہے۔ کملی والے کے اللہ کے حقوق ہیں؟ میرے آقا کملی والے کے حق ہیں؟ میں جب بھی آپ کو درود پاک پڑھنے کی تلقین کرتا ہوں ایک بات کہتا ہوں، اور وہ کارڈ ہمارا جو بیت کا اس میں لکھا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا خیال رکھتے ہوئے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ میرے آقا کے احسانات ہیں۔ جس شخص سے اتنے احسان ہے اس کا کوئی حق ہے؟ جو اللہ رسول کے حق کو مار کے، جو ان کے فرائض کو توڑ کے کہتا ہے روزی کمانا فرض ہے، تو سچ بتاؤ تو صحیح، اللہ رسول کے حق کو مار کے جو روزی آ رہی ہے اس روزی میں برکت ہوگی؟ وہ خوشیوں کا ذریعہ بنے گی؟ وہ خیروں کا ذریعہ بنے گی؟ کیسے بنے گی؟ تو اولاد کے لیے پہلے تو وقت خود نکالیں اور انہیں کہانیوں میں قصوں میں، یہ آپ نیچے ابھی آئے ہوں گے، نیچے گھروندے بنے ہوئے ہیں۔ وہ ہمارے بیٹوں نے آج جو ہے نا، یہاں ان کے ساتھ ایک جوان بیٹھا تھا، وہ مجھے کہنے لگے ہم نے یہ محل بنایا، یہ مسجد بنائی، یہ فلاں چیز بنایا۔ مری بھی بنائی تھی انہوں نے، یہاں مری کے پہاڑ بنائے تھے بڑے عجیب و غریب۔ وہ نیچے مٹی میں کھیلتے ہیں، فقیروں کے بچے ایسے ہی کھیلتے ہیں۔ بچے کی تربیت، ذہنی تربیت، یعنی میں نے اس دن آپ کو نہیں بتایا، میری 2.5 سال 2.25 سال کی بچی ہے، میں نے کسی کو موبائل کیا اور اس سے میں نے سپیکر پہ اونچی بات کرنی تھی، تو سپیکر پہ جو موبائل کی جو ٹون تھی وہ موسیقی والی تھی۔
میں کوئی کام کر رہا تھا بنیادی طور پہ، اس کا موبائل ڈائل کر کے نا میں 7 کتاب کے ورقے الٹ رہا تھا، تو میں نے کہا پتہ نہیں وہ کس وقت اٹھاتا ہے، میں نے موبائل اس کا وہ اسپیکر پہ لگا دیا، اس کی ٹون کو. بچی پہلے دیکھتی رہی، یوں کر کے دیکھتی رہی، مجھے خیال نہ رہا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو ایسے دیکھ رہی ہے، دیکھتے دیکھتے نا اندر بھاگ گئی اور اندر وہ کشن پڑے تھے اس کے اندر سر دے کے ایسے لیٹ گئی. ہاں یہ فطرت کے اندر حیا رکھا ہوا ہے، فطرت کے اندر، بچے کی فطرت کے اندر حیا ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد اگر اس حیا کی آبیاری ہوتی رہے، حیا کو پانی دیتے رہے تو حیا باقی رہتا ہے، ورنہ کچھ عرصے کے بعد حیا مر جاتا ہے. تو بچوں کی تربیت سب سے اہم مسئلہ ہے، روزی کمانے سے زیادہ ہے. میں آپ کو خلوص سے کہہ رہا ہوں، میانی صاحب کے قبرستان میں جاتا ہوں نا، کئی لوگ میں نے کئی دفعہ عرض کیا مجھے ملتے ہیں کہ جناب وہ ذرا پڑھ دیں، 50-100 دینے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہا بھائی اللہ کا فضل ہے، میں دینے والا ہوں، لینے والا نہیں، مالدار باپ کا بیٹا ہوں، پیسے دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہائے ہائے، اماں کی قبر پہ آیا، ابے کی قبر پہ آیا، نانی کی قبر پہ، نانے کی، بھائی کی قبر پہ، بیٹے کی قبر پہ، اور کچھ دینے کے قابل ہی نہیں ہے. یاد نہیں میں نے ایک بندے کا بتایا تھا، میں چھوٹا سا تھا، اماں کا جنازہ تھا اس کا، وہ پیشاب کر کے شلوار باندھتا ہوا آ رہا تھا، میں گھر اسی شلوار باندھتے باندھتے اس کا انتظار ہو رہا تھا، بڑا بیٹا تھا، اگلی صف میں ماں کے پیچھے کھڑا ہوا جا کے. اے آخری وقت میں اماں کو بخشوانا ہے. اللہم اغفر لی، اے اللہ مغفرت کر دے، پہلی بات مغفرت مانگتا ہے نا، تو اس وقت ماں کو بخشوانے کے لیے اس وقت کوئی اسباب ہی نہیں ہے. نسلوں پہ محنت کریں، نسلوں پہ محنت کریں. میں نہیں کہتا انہیں سائنس نہ سکھائیں، انہیں ٹیکنالوجی، سائنس، یہ چیزیں خوب سکھائیں، لیکن کچھ بیلنس بھی کریں. اس کے لیے تو 1 گرام وزن ہے، اس کے لیے 100 گرام وزن ہے. تو جو 100 گرام کا وزن 1 گرام کا کمپیریزن کرتے پھر کہتے ہیں ترازو جھکتا نہیں ہے. قرآن کو دیتے ہیں 1 گرام اور سائنس کو دیتے ہیں 100 گرام. کوئی بات اور ہے جی؟ بس جی دعا کرائیں، دعا کرائیں. ٹھیک ہے، اب ایسا کریں، اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو بخشے، پھر دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أول الأولين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یا لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ یا اللہ پوری امت کو کامل ہدایت عطا فرما، سارے عالم کے سارے انسانوں کو اپنی ذات عالی کی خالص محبت عطا فرما، اپنے ذات کی خالص معرفت عطا فرما، اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی زندگی عطا فرما، سچی اتباع عطا فرما اور سچا عشق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگیوں کے دن رات بدل دے، ہمارے من کے جذبے بدل دے، ہماری تن کی سوچیں بدل دے۔ اے اللہ ہمارے اندر اور باہر کو بدل دے، موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ تیرے نیک صالح بندے کی اے اللہ خلوص بھری کتاب جس میں خالص توحید اور رسالت ہے، اے اللہ اس کو بیٹھ کے پڑھا، اس پڑھنے سننے سنانے کو قبول فرما اور ایمان اور عمل کی ترقی کا ذریعہ بنا، عقائد کے درست ہونے کا ذریعہ بنا، اپنے تعلق کو پانے کا ذریعہ بنا، اپنی ذات کی محبت تک پہنچنے کا ذریعہ بنا اور کملی والے کی سچی غلامی کا ذریعہ بنا، اہل اللہ کی سچی محبت کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کو پورے عالم میں ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہمارے وجود کو خیر کا ذریعہ بنا، ہمارے وجود کو ہر شر سے محفوظ فرما، ہر آفت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس تسبیح خانے کو سارے عالم میں خیر کے پھیلانے کا ذریعہ بنا، برکت کے پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ایمان اور امن کے پھیلانے کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ساری امت میں سارے عالم میں تسبیح خانے کو امن اور عافیت اور سلامتی پھیلانے کے ذریعے کے طور پہ قبول فرما، اس کی خدمت ہم سے لے لے۔ یا اللہ ہمیں بھی قبول فرما، عافیت اور برکت کے ساتھ ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما اور قبولیت کی یا اللہ قبولیت کے لیے قابلیت کا مدار اور مزاج عطا فرما۔ یا اللہ قابلیت کے لیے یا اللہ جو چیزیں درکار ہیں اور جو صفات درکار ہیں یا اللہ وہ صفات ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، ہر پریشانی دور فرما، ہر مشکل حل فرما۔ یا اللہ جتنے دوست آئے ہیں اور جہاں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے یا اللہ ان سب کو پورے عالم میں خیروں کا ذریعہ بنا، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان سب کی مشکلوں کو حل فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا دے دے، قرض داروں کے قرضوں کی خلاصی کا غیب سے انتظام کر دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی دوستی میں لے لے اور یا اللہ ہماری ہر مشکل کو غیب سے حل کر دے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا چاہا اور لکھا یا اللہ ان سب کی ضرورتیں پوری فرما، ان کی پریشانیاں حل فرما، ان کی مشکل حل فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ہر ضرورت پریشانی کو دور فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔